اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے۔ نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر، خدا کا گھر شیطان کا گھر بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو۔ ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیصلوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیصلوں پر لگائے جا رہے ہیں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے۔ خدا کے لیے خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی، مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، عزت علم پر نہیں ہوگی، تقوی پہ نہیں ہوگی، سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی، مال پر، دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی۔ کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی۔ اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی۔ آج آپ کی عورتوں، بیویوں، بچیوں کے لباس وہی ہیں جو 8-10 سال پہلے تھے؟ بولیے۔ پنڈلی تک ہوتے تھے قمیض، اب آدھے جسم تک چڑھ گئے، چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے، ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے، اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے۔ یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو؟ سوچو، کن کو دکھاتی ہو؟ یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ ایک کٹ قمیض کے جس سے ٹانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر، یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے، اب کس کو دکھاتی ہو؟ سینے ننگے ہو گئے لباس میں، بازو آدھے ہو گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے۔ فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا۔ آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹی وی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پروگرام کے لیے آن کریں اور بقایا کے لیے آن نہ کر سکیں۔ آپ روکیں، آپ کی بیویاں اڑا کے رکھ دیں گی آپ کو، الا ماشاء اللہ۔ اور کئی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شوہر اس طرف جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی، دین پر قائم ہوں گی، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ ہے، باقی کسی اور جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں۔ اور اب انٹرنیٹ بھی انہی کنیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی بچیاں ماں باپ والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ؟ وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں؟ یہ پرانے وقتوں کے ماں باپ میجورٹی جڈو ہے، جڈو۔ آپ کو 2 ٹکے کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ 75% بچے بچیاں ماں باپ کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ماں باپ کی تباہی کا راز کیا ہے؟
ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں، میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے، میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے، میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا کزن ہے، میرا بیٹا بیٹی نہیں بگڑ سکتا، ہمارا خون ہے، یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں، اسی خیال میں تم برباد ہو رہے ہو، اور تمہارے بچیاں تمہاری غیرت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے، تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے پیچھے کتنے کتنے مکر ہیں، کتنے کتنے فریب ہیں۔ میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں، اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں، میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہی کو خوش کرنا ہے، جن کا نوکر انہی کو خوش کرنا ہے۔ کان کھولو اور آج جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو، اور گرفت کرو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی سے، اور گھروں سے اس نامراد فیشن کی ابتدا کو ختم کرو۔ اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی مائیں پہلے فیشن ختم نہ کریں۔ مائیں بڑی بیٹیاں اتنے کسے ہوئے فٹ قمیض پہنے کہ کوئی عزت والا آدمی، غیرت مند آدمی بات نہیں کر سکتا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف۔ کیا لباس اس لیے بنایا گیا تھا؟ لباس تھا ساتر کے چھپائے، تم لباس کے ذریعے ہر چیز ننگا کرتی ہو۔ خدا کا خوف کرو، اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتا کچھ نہیں تو کم سے کم ہم سے رشتہ توڑ دے، ہم سے رشتہ توڑ دے۔ رفاقت میں ہے تو چھوڑ دے، تعلق میں ہے تو چھوڑ دے، میں کیوں کرتا رہوں اور روتا رہوں؟ میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے۔